بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون میں آج ہم ایک اہم عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق ہے کوڈ آف ایتھکس ان جرنلزم یا کوڈ آف ایتھکس ان رپورٹنگ۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی ضابطے کے مطابق نہ چل رہی ہو۔ کوڈ ضابطے کو کہتے ہیں اور اخلاقیات کو ایتھکس کہا جاتا ہے۔ تو کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے آج جو ہم گفتگو کریں گے اس میں خاص بات یہ ہے کہ ضابطۂ اخلاق جب تک کسی چیز کا نہ ہو تو وہ ان وے مدر پدر آزاد کہلاتا ہے۔ اس پر کوئی قدغن نہیں ہوتی، کوئی پابندی نہیں ہوتی، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، میری آزادی کہاں تک ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو یا سیوکس پڑھی ہو تو اس میں مختلف پولیٹیکل سائنٹسٹ نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے، خاص طور پر روسو کہتا ہے کہ جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنا بازو یوں لہرائیں، کوئی چھڑی لے کر ایسے دائرے میں گھمائیں یا کوئی ایکشن آپ کریں، لیکن جہاں دوسرا شخص آپ کے ایکشن سے متاثر ہو رہا ہو تو وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دوسرے شخص کی آزادی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے روسو نے یہ کہا ہے کہ جہاں دوسرے کی آزادی کی لمٹ شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کو حد کہتے ہیں، اسی کو دوسرے کا احترام کہتے ہیں۔ ہابس، لاک، روسو کی تھیوریز آپ کو وقت ملے تو ضرور پڑھیں، آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے آپ نے اس کی حدود کا احترام کرنا ہے۔ جیسے آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی کو ملنا چاہتے ہیں تو اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ اس سے اپوائنٹمنٹ لیں، یا آپ نے کسی کے ساتھ سفر کرنا ہے تو سفر کی بھی کچھ اخلاقیات ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اکاموڈیٹ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ تو بہرحال جب تک آپ کسی ضابطۂ اخلاق کے تحت اپنی زندگی نہیں گزاریں گے آپ کے لیے مسائل، مشکلات اور آپ کا تاثر خراب ہوگا۔ خواہ آپ سول سروس میں ہوں، اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے بھی ضابطۂ اخلاق ہیں۔ آپ کی زبان کی پاسداری کی جاتی ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں کے سودے ٹیلی فون پر زبانی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ آپ انوائسز بھیجتے ہیں، آپ مال منگواتے ہیں، لیکن اگر آپ مال منگوا لیں اور پیمنٹ نہ کریں تو مال بھی خراب ہوگا، پیسے بھی پھنس جائیں گے۔ تو پھر اس کے لیے جو قانون اور ضابطے موجود ہیں اس کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیچر کے حقوق ہیں، طالب علم کے حقوق ہیں، ان کے اپنے ایتھکس ہیں، اساتذہ کے اور اسٹوڈنٹ کے۔ اسی طرح جب آپ جرنلزم میں داخل ہوتے ہیں، شعبہ صحافت میں آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر if you enter in journalism there is no rules or regulations, there is no code of ethics, you are free to do everything۔ کسی کی پگڑی اچھالیں، کسی کی تضحیق کریں، کسی کے خلاف خبر دے دیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ پروگرامز ترتیب دے دیں۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو کوڈ متعین کیا گیا ہے، جو ضابطہ متعین کیا گیا ہے، اس کو کوڈ آف ایتھکس فار جرنلزم، کوڈ آف ایتھکس فار رپورٹر، کوڈ آف ایتھکس فار میڈیا مین کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم کوڈ آف ایتھکس کی ان تفصیلات کو پڑھیں گے۔ تو کوڈ آف ایتھکس کی بنیادی تعریف کیا ہے میں آپ کو لکھواتا ہوں، یہ آپ لکھ لیں، پھر ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ کوڈ آف ایتھکس is a set of moral principles. Moral principles which governs or influence the conduct are called code of ethics. These principles are also called canons of journalism.
Code of ethics provides a framework for self-monitoring and self-correction in pursuing professional assignments. Code of ethics یا ضابطۂ اخلاق کچھ ایسے اصولوں کا نام ہے جن اصولوں پر عمل اگر آپ کریں تو آپ ایک اچھے صحافی، ایک اچھے رپورٹر بن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کیننز آف پرنسپلز اور ان مورل ویلیوز کا خیال نہیں رکھیں گے تو خبر تو آپ فائل کر دیں گے، آپ کیمرہ رپورٹنگ تو کر لیں گے، لوگوں میں سنسنی تو پھیلا لیں گے، ایک دفعہ ان کی توجہ تو لے لیں گے، لیکن اگر وہ کوڈ آف ایتھکس پر آپ کے الفاظ، آپ کا انداز، آپ کی ایڈیٹنگ اور آپ کی میسج ڈسیمینیشن پوری نہیں اترتی تو الٹیمیٹلی یو ول بی کالڈ بیڈ رپورٹر. آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ رپورٹر تو ٹھیک ہوگا لیکن اخلاقی قدروں کا خیال نہیں رکھتا، اور گریجولی آپ اس پروفیشن سے آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو جرنلزم یا صحافت یا رپورٹنگ کے کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کو پوری توجہ سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں، تاکہ جب آپ عملی زندگی میں اس طرف جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میری حد کہاں ختم ہوتی ہے، مجھے کہاں تک ادب اور احترام کرنا ہے، اگر کسی کے خلاف بھی خبر دینی ہے تو مجھے کس نوعیت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، حقائق کا جائزہ کس طرح لینا ہے. اس لیے کوڈ آف ایتھکس کی طرف توجہ ضروری ہے. لیکن ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوڈ آف ایتھکس کتابی طور پر، تحریری طور پر تو بڑے واضح اور نمایاں لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو پریکٹس کرنے جاتے ہیں تو جو ایک سیئنگ ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹیکل، یعنی جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم آپ کو پوری طرح واضح ہوتا ہے اور سمجھ بھی آ جاتا ہے، لیکن جب آپ اسی مفہوم کے مطابق ان ایتھکس پر عمل کرتے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ آپ پوری طرح ان ایتھکس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ایک ڈائلیما بھی پیدا ہوتا ہے، کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن اچھا صحافی وہ ہے جو بیسک پرنسپلز اور ضابطۂ اخلاق کو ذہن میں رکھ کر خبر کی فریمنگ کرے، ویڈیو تیار کرے، اس کی ایڈیٹنگ کرے، اور اگر آن کیمرہ بول رہا ہے تو الفاظ کا انتخاب اور اپنے میسج کی ڈسیمینیشن ٹیکنیک میں اس نوعیت کا جیسچر دے کہ جو اخلاقی قدروں کی پاسداری کرتا ہو. پاسداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 100% پورے اتریں. پاسداری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. تو اچھا رپورٹر ان اخلاقی قدروں کی پاسداری کرتے ہوئے ان ضابطوں کو پوری طرح نافذ کر سکتا ہے جس سے اس کی پکڑ نہ ہو. تو یہی تھن لائن ہے جو ضابطۂ اخلاق کی تھیوری اور پریکٹس میں فرق ہے. کیونکہ یہ سوال اکثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کتابی بات ہے جی، عملاً معاشرے میں اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ ضابطۂ اخلاق کن چیزوں کو ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کی جو قدغن ہے اس پہ ہم کس حد تک عمل کر سکتے ہیں اور ہمیں کس حد تک آزادی ہے. ایوری پرسن ہیز اٹس اون کوگنیٹو میپ ٹو ریسیو اینڈ انٹرپریٹ اکارڈنگلی. دنیا میں ہر شخص ایک اینٹیٹی ہے، اور جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جز مل کے کل بن جاتا ہے، لوگ بن جاتے ہیں، عوام بن جاتے ہیں. صحافی ایک ہوتا ہے، جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو میڈیا مین بن جاتے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارب ہا انسان دنیا میں پیدا کیے ہیں، لیکن 100% 100% ایک انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی. کوئی نہ کوئی قدرت نے ایسی پہچان ضرور رکھی ہے جس سے ایک شخص دوسرے سے ممتاز ہو رہا ہے، منفرد ہو رہا ہے. سگے بھائی میں بہت سی چیزیں ساتھ ملتی ہیں، سگی بہنوں میں بھی ملتی ہیں، لیکن ان کی صورتیں جدا جدا ہوتی ہیں. ایون جو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی پہچان دیکھنے والے کو ہو جاتی ہے کہ اس کا قد لمبا ہے، یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے، اس کی ٹانگ کی بناوٹ ایسی ہے، اس کے بالوں کی رنگت ایسی ہے، اس کی آنکھ میں فرق ہے، اس کے چہرے پر یہ تاثر ہے، اس کا سٹائل یہ ہے. تو قدرت نے، یہ قدرت کی صنائی ہے کہ اس نے انسان کے چہروں کو بھی مختلف بنایا ہے، انفرادی پہچان رکھی ہے.
اسی طرح ہر انسان کا ذہن یا دماغ، سوچنے کی صلاحیت بھی مختلف ہے. دو جڑواں بچے بھی ایک ساتھ نہیں سوچتے. ایک دودھ پینے کو مانگے گا تو دوسرا کہے گا مجھے بھوک نہیں لگی ہے. ایک کی کوئی چیز پسند ہوگی، دوسرے کو کوئی چیز پسند ہوگی. اسی طرح جب انسان کی سوچ میں فرق ہے تو ضابطۂ اخلاق پر غور کرنے میں بھی اس کا کوگنیٹو میپ بھی نفسیات کی ایک ٹرم ہے، اور کوگنیٹو میپ کہتے ہیں ریفرنس کو. یہ ریفرنس آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. جیسے جب کوئی بچہ پانی مانگتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ پانی کس قسم کا ہوگا. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اس کا ریفرنس یہ موجود ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے. اسی طرح جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم ہمیں ہمارے گھر کی تربیت کے دوران بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے، یا جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے اساتذہ اس لفظ کا مطلب بتاتے ہیں. اور جو مطلب ہمیں ہماری گھریلو تربیت اور تعلیمی شعبے میں بتایا جاتا ہے اس کا ریفرنس ذہن میں بن جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ ریفرنس تھوڑا بہت موڈیفائی ہو جاتا ہے جب آپ عملی زندگی میں اس کو اختیار کرتے ہیں. تو ہر شخص کا کوگنیٹو میپ، فریم آف ریفرنس اور پرسیپشن، یہ وہ تصور کیا کرتا ہے، وہ کس نوعیت کی سوچ رکھتا ہے، اس نوعیت کی سوچ اس شخص کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان الفاظ کو اس انداز میں انٹرپریٹ کرے. یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے کوگنیٹو میپ اور پرسیپشن کی بنیاد پر کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، بیان کرتا ہے. تو کوڈ آف ایتھکس کی جب عملی صورتحال آتی ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کی ڈسکشن ہوتی ہے، تو ہر شخص کا کوگنیٹو میپ اور اس کی انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، جس سے اختلاف تو پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے براڈر لائن آف کوڈ آف ایتھکس پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے کوڈ آف ایتھکس یا ضابطۂ اخلاق کو ایڈہیر کیا، اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا اور اس کو اپلائی کیا. لیکن اگر آپ براڈر لائن کو بھی بھول کے اپنی مرضی کر رہے ہیں تو پھر آپ کوڈ آف ایتھکس کی وائلیشن کر رہے ہیں، اینڈ یو ول بی اکاؤنٹڈ فار ایز پر دیئر کلچرل ویلیوز، ایز پر دیئر ایتھیکل ویلیوز. اس لیے آپ کو میں بنیادی کچھ باتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا پرسیپشن اور کوگنیٹو میپ کلیئر ہو جائے گا. اینڈ اف وی آل آر آن ون لائن وی ول پروسیڈ ٹو ڈسکس فردر. عام زندگی میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مختلف یونٹس اور لیکچرز پڑھاتے ہوئے بھی میں نے یہ الفاظ پہلے بھی استعمال کیے ہیں، اب بھی کر رہا ہوں اور آگے بھی ہوں گے. چاہے وہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی بات ہو، کنفلکٹ رپورٹنگ کی بات ہو، خبر کے ایلیمنٹس کی بات ہو، ہسٹوریکل ایوولوشن آف نیوز پیپر یا الیکٹرانک میڈیا ہو، تو یہ الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جب کسی خبر کی انالیسز ہو، اینکرنگ ہو، تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، اس نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا، اس نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا. تو وہ الفاظ کیا ہیں میں بولتا ہوں، آپ ان کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں، پھر ہم اس کے لیے آگے چلیں گے. ٹروتھ فلنس، امپارشیلٹی، فیئرنیس، پبلک انٹرسٹ، انٹیگریٹی، آبجیکٹیوٹی. ان الفاظ پر ذرا سا سوچیں تو آپ کو فوراً آئے گا کہ ٹروتھ فلنس کا کیا مطلب ہے، انٹیگریٹی کا کیا مطلب ہے، پبلک انٹرسٹ کا کیا مطلب ہے، فیئرنیس کا کیا مطلب ہے. غرضے کے ہر لفظ کے معنی ڈکشنری میں بھی ملتے ہیں، اور آپ نے زندگی میں جب ان الفاظ کو استعمال کیا اپنے باہمی ریلیشن میں، تب بھی آپ ان کے مفہوم سے شناسا ہیں. تو بیسک چیزیں وہی ہوتی ہیں جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم قبول کرتے ہیں یا نیگیٹ کرتے ہیں، وہی ضابطۂ اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں. تو ایک چیز اور اس کے ساتھ آپ نوٹ کر لیں، دیٹ از کالڈ سیپریشن بٹوین نیوز اینڈ اوپینین. ایک صحافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب خبر بنا رہا ہو تو اس میں اس کی رائے اور خبر، ان دونوں میں تفریق نمایاں ہو. خبر میں رائے کا اظہار نہیں کیا جاتا، اوپینین میکنگ اپنی نہیں آپ نے دینی ہوتی، آپ نے حقائق بیان کرنے ہوتے ہیں اور عوام نے اپنی اوپینین ان حقائق کی بنیاد پر بنانی ہے، چاہے وہ نیگیٹو بنائیں، پازیٹو بنائیں یا نیوٹرل بنائیں. تو ایک جرنلسٹ کے لیے
جو فیئرنس ہے آف رپورٹنگ یا کوڈ آف ایتھکس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی خبر اخبار کے لیے فائل کریں، ریڈیو کے لیے بنائیں یا ٹیلی ویژن پر پیش کریں تو اوائڈ گیونگ یور اوپینین، کیونکہ اف یو گیو یور اوپینین دین اٹ از یور ویو، اٹس ناٹ دا ویو. یو آر اے میڈیم. کہا کسی نے ہے، خبر کسی نے آپ کو دی ہے، آپ نے اسی مفہوم اور اسی ضابطے کے تحت اس خبر کو عوام تک پہنچانا ہے ٹارگٹ آڈینس کے لیے. تو میڈیم کو یہ حق حاصل نہیں ہے، جو خبر پہنچانے والا ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پیغام کو ڈسٹارٹ کر دے، اس کی اوپینین تبدیل کر دے. تو جس رائے کا اظہار یا جو کامنٹ اس نے خبر کے بارے میں دیا ہے یا جو دستاویز سے آپ نے حاصل کیا ہے، آپ نے ہو بہو اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں، تاکہ عام آدمی اس کو سمجھ سکے بیان کرنا ہے، لیکن میسج ڈسٹارٹ نہیں کرنا، نہ اپنی اوپینین یا رائے اس میں شامل کرنی ہے. تو ضابطہ اخلاق کی ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ گیو دا نیوز بٹ ناٹ انجیکٹ یور اوپینین. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے سیپریشن بٹوین ایڈورٹیزمنٹ اینڈ نیوز. آپ نے جب کبھی کوئی سٹوری یا خبر فائل کرنی ہے یا نیوز رپورٹ ٹیلی ویژن پر دینی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ اشتہار نہیں دے رہے. خبر اشتہار کا نام نہیں ہوتا، کیونکہ اشتہار کمرشل ویلیو رکھتا ہے، جس کے پیسے ملتے ہیں، لوگوں کو پرچیز پر کنونس کیا جاتا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. لیکن خبر میں موٹیویشن کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، خبر میں پرسوئنس نہیں ہونی چاہیے. خبر کچھ ہارڈ فیکٹس رکھتی ہے جو اطلاع یا اگلے کو اویئر کرتی ہے. تو نیور ایور ٹرائی ٹو میک یور نیوز این ایڈورٹیزمنٹ. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اکثر ٹیلی ویژن کی خبروں میں دیکھا ہو تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی رپورٹر کہیں کھڑا ہوا پیس ٹو کیمرہ یا کیمرے پر رپورٹ دے رہا ہے تو وہ کبھی ایسی کوشش نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے کسی اشتہاری کمپنی کا اشتہار لگا ہوا ہو، کسی پروڈکٹ کا اشتہار ہو، یا کسی کی اسپیشل پروجیکشن کر رہا ہو، یا کسی کے چہرے کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہو. تو وہ فوراً نوٹس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں صابن کے اشتہار کے سامنے کھڑا ہے، یا گارمنٹ شاپس کو پروجیکٹ کر رہا ہے، یا کسی کی بائی پروڈکٹ کو نمایاں کر رہا ہے. تو جب ایسی چیز آن ایئر اگر غلطی سے چلی بھی جائے تو اس رپورٹر سے پوچھ ہو سکتی ہے کہ یو ہیو بین سینٹ ٹو رپورٹ دا نیوز، یو ور ناٹ سینٹ ٹو پروجیکٹ دی پروڈکٹ. تو اس لیے آپ جب بھی خبر بنائیں یا خبر پیش کریں اس چیز کا خیال رکھیں کہ یو آر ناٹ پروجیکٹنگ دی ایڈورٹیزمنٹ، یو آر گیونگ دی انفارمیشن آف نیوز. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے کمپیٹنگ پوائنٹس آف ویو آر بیلنسڈ اینڈ فیئرلی کریکٹرائزڈ. اگر آپ ایسی خبر فائل کر رہے ہیں جس میں دو متضاد حقائق سامنے ہیں، مد مقابل ہیں، کمپیٹ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں آپ نے کرنا کہ ایک کا نقطہ نظر بیان کر دیں اور دوسرے کو ایوائڈ کر جائیں، تو آپ بیلنس خراب کر دیں گے. لوگ سوچیں گے کہ اس نے ابتدا میں تو بتایا کہ یہ تنازع دو ملکوں کے درمیان تھا، یہ تنازع دو منسٹریز کے درمیان تھا، یہ تنازع دو صوبوں کے درمیان تھا، لیکن آپ نے ایک صوبہ، ایک منسٹری یا ایک ملک کا پوائنٹ آف ویو تو بیان کر دیا لیکن دوسرے کا نہیں کیا. جب تک آپ دونوں پوائنٹ آف ویو انصاف سے نہیں دیں گے، بیلنس طریقے سے نہیں دیں گے، تو کمپیٹنگ ایشوز جو ہیں ان کی آپ صحیح رپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے. یو آر رپورٹنگ ون سائیڈڈ ایلیمنٹس. تو ٹیک کیئر وین ایور جب تقابل درکار ہو، دو چیزوں کا نقطہ نظر سامنے بیان کرنا ہو، ان کا موقف دینا ہو، تو اس میں بیلنس رکھیں، آپریٹو پوائنٹس دونوں کے دیں تاکہ ویور یا ریڈر کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ کس کے موقف میں وزن ہے. لیکن اگر آپ اس موقف کو اپنی رائے بھی اس میں شامل کر دیں یا کسی حوالے سے کوئی اوپینین اس میں ڈال دیں تو دین یو آر انفلوئنسنگ ون پارٹی. تو نیور بی اے پارٹی، ڈونٹ انفلوئنس، گیو دا بیلنس رپورٹ آف بوتھ. Persons who are the subject of adverse news stories are allowed
a reasonable opportunity to respond to the adverse information before the story is published or broadcast. صاف ظاہر ہے اس سے کہ ایسی خبر جس کا اثر کسی شخص پر نیگیٹو پڑے، منفی پڑے، اس کا امیج ٹارنش ہو، اس کی حیثیت متاثر ہو، تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ وہ خبر جس سورس سے بھی آپ کو ملی ہے یا آپ خود دینا چاہتے ہیں وہ خبر تو آپ دے دیں، آپ الزامات کی بھرمار کر دیں، اس کی تصحیح کر دیں، لیکن اس کا نقطۂ نظر آپ پیش نہ کریں. تو کوڈ آف ایتھکس یا ضابطہ اخلاق صحافت کا آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کے خلاف نیگیٹو نیوز دے رہے ہوں یا کسی کا بیان دے رہے ہوں جو کسی دوسرے کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دے رہا ہو، تو آپ ضرور اس شخص کو اپروچ کریں، اس ایونٹ کے اس پہلو پر توجہ دیں تاکہ آپ اس کے فیکٹس بھی سامنے لا سکیں. اور جب آپ کسی کی تصحیح کریں گے اور اس کا نقطۂ نظر بھی نہ دیں گے، چاہے خود کر رہے ہوں یا کسی دوسرے کے منہ سے کروا رہے ہوں، تو آپ اخلاقی ضابطوں کا خیال نہیں رکھ رہے. تو جب بھی آپ کبھی متضاد بیان دینا چاہیں تو ٹیک کیئر، آپ اس شخص کا یا اس واقعے کا دوسرا پہلو بھی ضرور نمایاں کریں تاکہ وہ ڈس ریپیوٹ ہونے سے بچے. کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت سے کھیلنا کبھی اچھا نہیں مانا جاتا. لیکن اگر قومی مفاد میں اس خبر کو دینا ہے اور لارجر انٹرسٹ میں ہے تو آپ خبر ضرور دیں، لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کا نقطۂ نظر بھی لے لیں. وہ شخص جب بولے گا یا آپ کو کوئی خبر اس کے برابر دے گا، جب آپ اس کو چھاپیں گے تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے موقف میں وزن نہیں ہے. کانفیڈینشیلٹی آف انونیمس سورسز. انونیمس سورسز اور کانفیڈینشیلٹی دونوں کا بڑا باہمی رابطہ ہے، کیونکہ کانفیڈینشیل وہی چیز رکھی جا سکتی ہے جس کو آپ ظاہر نہ کرنا چاہیں، اور وہی چیز ظاہر نہیں کی جاتی جس کو آپ کو خفیہ طور پر دیا جائے اور آپ پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو آشکارا نہیں کریں گے. اس لیے پلیز ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف کانفیڈینشیل سورسز. ان خفیہ ذرائع کا اظہار آپ نے خبر میں بھی نہیں کرنا، اور آپ کی نجی گفتگو میں بھی اگر کوئی ان کو پوچھے تو کسی ٹیکنیک سے آپ نے اس کو ایوائڈ کر جانا ہے. لیکن اگر خبر کی اہمیت اس نوعیت کی ہو، اس کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے اگر آپ کا ایڈیٹر یا ڈائریکٹر نیوز آپ کو کہے کہ جب تک آپ سورس نہیں بتائیں گے تو میں یہ خبر نہیں دے سکتا کیونکہ دس نیوز ہیز اے لارجر امپیکٹ اور آئی مے بی اکاؤنٹیبل ان فیوچر، تو پھر آپ اعتماد میں اس کو وہ سورس بتا دیتے ہیں with this condition and request کہ he will not reveal the source. اسی طرح بعض اوقات عدالتوں میں بھی چیلنج کر دی جاتی ہیں کچھ رپورٹس کو، تو وہاں عدالت جب آپ سے کہتی ہے کہ آپ اس کا سورس بتائیں تو آپ عدالت کو درخواست کر سکتے ہیں کہ یہ انتہائی حساس نوعیت کا لیکن قومی مفاد کا معاملہ تھا، میں نے اس لیے خبر دی، میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ مجھے ان کیمرہ یا خفیہ طور پر آپ اگر مطمئن ہونا چاہتے ہیں میں آپ کو سورس بتا دیتا ہوں، لیکن اگر میں نے سورس پبلکلی عدالت میں بتایا تو ممکن ہے جس نے لارجر انٹرسٹ میں، نیشنل انٹرسٹ میں مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے تو اس شخص کو نقصان نہ ہو، تو عام طور پر عدالت آپ کو اس کی اجازت دے دیتی ہے. اینی ہاؤ دیز تھنگس ڈفر کیس ٹو کیس، لیکن آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے. یو آر دی کسٹوڈین آف سیکرٹس. آپ ان خفیہ چیزوں کے امانت دار ہوتے ہیں بعض اوقات، تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ امانت میں خیانت نہ ہو، اگرچہ وہ قومی مفاد میں ہے. لیکن اگر کوئی آپ ایسا ایکٹ کر رہے ہیں جس سے کسی کی تضحیک ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور پھر آپ سورس چھپا رہے ہیں، تو آپ کے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اس میں بھی ویری تھن لائن ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ انونیمس سورسز کی کانفیڈینشیلٹی کا معیار کیا ہے، اور وہ جیسے میں نے کہا کیس ٹو کیس ڈفر کرتا ہے.
اس کا جب آپ پریکٹیکل جرنلزم میں آئیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا. لیکن in the larger code of ethics you have to take care of the confidentiality of the anonymous sources. Pictures, sound and quotations must not be presented in a misleading context. جب آپ کسی کا بیان تحریر کر رہے ہیں، کوئی تصویر پیش کر رہے ہیں یا کوئی ساؤنڈ بائٹ یا آواز کا حصہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کے سیاق و سباق، اس سے پہلے جو کہا گیا ہے یا اس کے بعد جو کہا گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ساؤنڈ پیس لیں. آپ ذرا تصور تو کریں کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی عام الیکشنز کے دوران یہ اعلان کرے کہ ہم انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں گے اگر دھاندلی ہوئی. اب اس نے ایک کنڈیشن لگا دی، آپ ساؤنڈ بائٹ لیتے ہیں کہ ہم انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں گے، اتنا آپ نے دے دیا تو خبر تو بن گئی کہ وہ سیاسی جماعت انتخابات کا بائیکاٹ کر رہی ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اگر دھاندلی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ول پارٹیسپیٹ ان دی الیکشن، اور اگر دھاندلی کے امکانات ہوئے یا کوئی ایسے شواہد ملے تو دے ول بائیکاٹ دا الیکشن. پہلے ساؤنڈ بائٹ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے دے ول ناٹ پارٹیسپیٹ although they are participating but they will boycott if rigging took place. تو آپ کو اسی طرح کے بہت سے معاملات ملتے ہیں پریس کانفرنس کی ساؤنڈ بائٹس میں، اسپیچز میں، میٹنگز میں آپ ساؤنڈ ریکارڈ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا آپریٹو حصہ نکال رہے ہیں تو اس کا ریفرنس ٹو دی کنٹینٹ ضرور دیکھیں، ادروائز یو ول ناٹ فالوئنگ دی کوڈ آف ایتھکس. اسی طرح جب آپ کسی کی پریس نوٹ سے خبر نکال رہے ہیں تو اس میں سے ایک لائن اٹھا کر آپ اپنی مرضی کی خبر نہ بنا دیں، اس کا سیاق و سباق دیکھیں کہ اس نے مائلڈ ٹون رکھی ہے، وہ ایگریسو ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کسی کی کوئی کوٹیشنز دیتے ہیں تو ان کوٹیشنز کو بھی آپ پوری طرح دیں جو کاماز میں ہوں، انورٹڈ کاماز میں. یہ نہیں کہ آپ آدھی کوٹیشن دے دیں تو مفہوم ادھورا رہ جاتا ہے، تو وہ خبر اچھی تصور نہیں کی جا سکتی اور وہ رپورٹر ایک پروفیشنل رپورٹر نہیں بن سکتا جو اس کوڈ آف ایتھکس کو فالو نہ کرے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور آگے. رپورٹرز آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی ایز ایکوریٹ ایز پاسبل. ایکوریسی کے حوالے سے ہم نے کئی لیکچرز میں گفتگو کی ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. یہاں بھی ایکوریسی ہیز اے ویری امپورٹنٹ پلیس ان کوڈ آف ایتھکس. اس کی پرائرٹی بہت اہم ہے کہ آپ سچ پر مبنی خبر دیں، حقیقت پر مبنی خبر دیں، مبالغہ آرائی اور جھوٹ سے اجتناب کریں. اور ایکوریٹ خبر اگر نہیں ہوگی تو وہ ضابطہ اخلاق تو اس پر نافذ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے سچ تو بولا نہیں، آپ نے حقیقت چھپائی ہے. اس لیے ایکوریسی کو بھی اخلاقی قدروں میں بڑی اہمیت حاصل ہے اینڈ ایوری رپورٹر شوڈ ٹیک کیئر آف دیٹ. Events with a single eyewitness are reported with attribution. Events with two or more independent eyewitnesses may be reported as fact. جو واقعات، جو خبر آپ فائل کر رہے ہیں، اگر ان واقعات اس شخصیت کے متعلق اگر کوئی خبر آپ دے رہے ہیں اور وہ روٹین خبر ہے تو ایک سورس سے بھی خبر ملتی ہے تو آپ دے دیں. لیکن اگر اس میں کوئی تنازع موجود ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے اور بعد میں اس کی حقیقت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو کوڈ آف ایتھک ڈیمانڈس کہ آپ ایک سورس نہیں 2 سورسز سے اس کو کنفرم کریں. اور پھر بھی اگر ایمبیگوٹی ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں آ رہی اور آپ کی میسج جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ڈسٹارٹ نہ ہو تو آپ تیسرے سورس کے پاس بھی جائیں. اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسی خبر جو کسی وقت بھی متنازع بن سکتی ہو اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر مت لیں. اس ذریعے کو مینشن کر دیں کہ مصدقہ ذرائع جن میں حکومتی ترجمان یا وزیر مملکت نے یہ لفظ کہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اس پالیسی کا اعلان فلاں صاحب نے کیا. اس طریقے سے آپ جب سورس مینشن کر دیتے ہیں تو خبر سے ذمہ داری آپ کے کندھوں سے کافی حد تک ہٹ جاتی ہے. آپ نے خبر دے دی لیکن ذمہ داری اس خبر کی آپ پر نہ آئی. تو اس لیے ڈپینڈنگ اپون دی نیچر آف نیوز یو ہیو ٹو ڈیسائڈ دیٹ یو ول مینشن ون سورس, یو ول مینشن ٹو سورس, یا یو ول مینشن تھری سورس. کنٹروورشل فیکٹس آر رپورٹڈ ود ایٹریبیوشن. جب آپ متنازع حقائق پر مبنی کوئی خبر بیان کریں تو آپ اس کو ایٹریبیوٹ کریں, اس کو منسلک کریں, اس کا تعلق قائم کریں اس شخص سے جس نے آپ کو خبر دی ہو. اس سے آپ کنٹروورشل فیکٹس کی ذمہ داری سے بچ سکتے ہیں. اگرچہ یہ پوائنٹ بھی پچھلے پوائنٹ سے لنکڈ ہے, لیکن ایٹریبیوشن اور مینشننگ آف سورس بڑی تھن لائن ہے. اس کو آپ ضرور اس کا خیال رکھیں کہ ایٹریبیوٹ ضرور کریں. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور نقطے کی طرف لے چلتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سچ کیا ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ہم سچ بولیں, ایکوریٹ خبر دیں, اچھی خبر دیں جس کی تردید نہ ہو, متنازع امور میں بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تو ٹروتھ از اے ریلیٹو ٹرم. سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہر آدمی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے. جیسے ایک آدمی کے لیے سچائی کا ایک پہلو اچھا ہے لیکن سچائی کا وہی پہلو دوسرے کے لیے غلط ہے. اگر آپ نے چور پکڑ لیا تو چور کا پکڑنا تو سچائی ہے, اور جس نے پکڑا وہ تو بڑا خوش ہے کہ میں نے چور کو پکڑا, ایک مجرم کو پکڑا. لیکن دوسری طرف اگر مجرم سے پوچھیں تو وہ کہے گا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, اس نے مجھے جھوٹ بولا, اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ چوری پر چلیں گے, لیکن اس نے مجھے پکڑوایا تو اس نے اخلاق کی قدر کی پاسداری نہیں کی. جب اس نے میرے ساتھ چوری کرنے کا عزم کیا تھا اور اب اس نے مجھے پکڑوا دیا تو اس نے مجھ سے جھوٹ بولا. اب آپ تصور کریں کہ چوری کرنا فعل ایک برا اور غلط فعل ہے, لیکن دو اشخاص ایک عمل کرنے جا رہے ہیں اور ایک اس سے دھوکہ دے رہا ہے, تو اس کی ورچو ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی, اگرچہ عمل غلط ہے اور اس کا خیال ہونا چاہیے. اسی حوالے سے جب آپ کوڈ آف ایتھکس پر بحث کرتے ہیں, ٹروتھ پر اور سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں, تو آپ کی اس کی انٹرپریٹیشنز میں فرق ہوگا. ایک رپورٹر کہے گا میں نے یہ خبر سچائی پر مبنی دی ہے, دوسرا کہے گا آپ نے تو سچی خبر دے دی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سے معاشرے پر کتنے غلط اثرات ہوں گے. یہ اخلاقی قدروں کے خلاف تھی یہ بات. ٹھیک ہے, یہ سچ بات تھی کہ ایک آدمی نے کسی کی عزت یا عصمت دری کی, یہ ایکٹ غلط ہے, لیکن اگر آپ اس میں تلذذ ڈال کے اور اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اس خبر کی جو حیثیت ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہو, انگیخت کی طرف جا رہی ہو, تو پھر آپ اخلاقی قدروں کا خیال نہیں رکھ رہے, آپ نے الفاظ کا انتخاب درست نہیں کیا, آپ نے ان ویلیوز کی طرف توجہ نہیں دی جو اس خبر کا متقاضی تھی. خبر ضرور دیں لیکن ایتھیکل ویلیوز کو سامنے رکھیں. تو سچائی کو بھی رپورٹ کرتے ہوئے آپ نے معاشرتی قدروں کو سامنے رکھنا ہے. Today's world is a cocktail of religious ideologies and philosophies, and every society has its own ethics, such as Islamic society, Jewish culture, Christian society, Buddha culture, and secularism. آج کی دنیا چونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے, اب آپ نہ تو کوئی فرد اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر رکھ سکتا ہے, نہ ہی کوئی معاشرہ رکھ سکتا ہے, نہ ہی کوئی ملک رکھ سکتا ہے. کلچرل انویژن ہو رہی ہے. ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ نے اور موبائل فون نے, انٹرنیٹ نے اور ویب نے خاص طور پر دنیا کو ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے. ایک کلچر دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے. ایک معاشرے کی اخلاقی قدریں دوسرے معاشرے کی اخلاقی قدروں سے متصادم ہیں یا باہم ملاپ سے نئی قدریں ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو آج کے دور میں یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کہ ایک معاشرے کی قدروں کو دوسرے معاشروں کے مطابق ڈھالنا. اسی طرح ہندو کلچر, مسلم کلچر, جیو کلچر, کرسچن کلچر, بدھا کلچر,
اگرچہ ان سب کلچرز میں اپنی اپنی اخلاقی قدریں موجود ہیں، لیکن ہر ایک کے مذہب، اس کے رسم و رواج، اس کی معاشرتی روایات کے تقاضے مختلف ہیں۔ جب ان قدروں کی امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو وہ معاشرتی دباؤ اس کے روپ کا رنگ بدل دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سوچنی اور دیکھنی ہے کہ آپ کس معاشرے کے لوگوں کے لیے خبریں نشر کر رہے ہیں یا کس معاشرے کے اخبارات کے لیے خبریں تیار کر رہے ہیں۔ تو آپ جس معاشرے سے متعلق ہوں اس کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے خبروں کی ترتیب و تدوین کرنی ہے۔ سے اباؤٹ اگر آپ پاکستانی مسلمان ہیں لیکن آپ ملازمت CNN میں کر رہے ہیں یا BBC میں کر رہے ہیں یا DW جرمن ٹیلی ویژن ہے وہاں کر رہے ہیں، تو آپ کی اخلاقی قدریں بینگ اے پاکستانی اور مسلم may be confronted with the social values of America, Europe اور جرمنس۔ وہاں کے معاشرے میں کچھ چیزوں کی آزادی ہے جو آزادی آپ کو پاکستان یا اسلامک معاشرے میں نہیں ملتی، بٹ یو آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو رپورٹ ٹو پروجیکٹ دوز ویلیوز جو اس معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہوں۔ لیکن اگر آپ پاکستان میں ہیں، whether you are reporting for any newspaper, if you are employed in Pakistan, whether you are a Hindu, you are a Sikh, you are a European, کوئی بھی سوچ آپ کی ہو، لیکن اگر آپ یہاں کے کسی انسٹیٹیوشن میں بطور صحافی کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ آپ ویسٹرن ویلیوز یا انڈین ویلیوز کو آپ پروجیکٹ کریں، ادروائز یہاں کا معاشرہ آپ پر کویسچن کرے گا، آپ کے جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں وہ آپ سے پوچھیں گی، ریگولیٹری اتھارٹیز پوچھیں گی۔ تو آج کے دور میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کس معاشرے کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ان قدروں کا اگر آپ خیال رکھتے رہیں گے تو یو ول بی ہیونگ اے سکسیس اسٹوری ان دی فیلڈ آف جرنلزم۔ تو آج کے معاشرے میں بہت سی قدریں ایسی ہیں جو سب معاشروں میں اچھی سمجھی جاتی ہیں، تو اس میں تو آپ کو کام کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کسی ڈفرینٹ معاشرے کی ڈفرینٹ قدروں میں کام کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو کوپ ود دیم، اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ انہی اخلاقی قدروں اور کوڈ آف ایتھکس فار جرنلزم کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے یہ ایشو اور کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مغربی ممالک، خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں ایک اسکیچ کی اشاعت ہوئی اور اس اسکیچ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، کیونکہ اسلامی قدروں میں ہے کہ پیغمبران کرام کی تصاویر بنائی نہیں جاتی، ان کے اسکیچز نہیں ڈرا کیے جاتے، لیکن جب اسکینڈینیوین کنٹریز نے ایسی تصویر بنا کر وہ عکس چھاپا تو تمام دنیا کے مسلم ممالک میں ایک ری ایکشن پیدا ہوا، مظاہرے ہوئے، پارلیمنٹس میں تقریریں ہوئیں، ہنگامے ہوئے۔ اسی طرح ایک شخص، آپ نے نام اس کا یقیناً سنا ہوگا، سلمان رشدی نے ایک ایسی کتاب لکھ دی جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی تو بڑا ری ایکشن پیدا ہوا۔ اب مغربی معاشرے کی قدروں کے مطابق ممکن ہے ان کے نقطۂ نظر میں یہ بات معیوب نہ ہو، لیکن اسلامک وے آف لائف، اسلامک کوڈ آف ایتھکس اور اسلامک جرنلسٹک ویلیو میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ پیغمبران کرام کے حوالے سے اس طرح کی دشنام ترازی کریں۔ تو ان چیزوں پر ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس مثال کو دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو کہ وین یو آر ورکنگ ان جرنلزم ان اینی سوسائٹی، پلیز ٹیک کیئر آف دیئر ویلیوز۔ اگر آپ ان ویلیوز کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی ایک اچھے صحافی نہیں بن سکیں گے۔ اسی طرح ٹیلی ویژن رپورٹنگ کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے اخلاقی پوائنٹس ہیں جن میں یورپ میں آزادی ہے، مرد اور عورت کے اختلاط میں، ان کے ملنے میں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہے، کمیونیکیشن ہے، بعض اوقات ایسے سینز دکھا دیے جاتے ہیں
جو نارملی لائف میں نہیں دیکھے جا سکتے، لیکن یورپ کی فلموں میں، یورپ کے ٹیلی ویژن پر اور یورپ کے اخبارات اور میگزینز میں ایسی تصاویر شائع ہو جاتی ہیں، ایسے کومنٹس پرائیویٹ لائف کے بارے میں شائع ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے حکمرانوں کے حوالے سے ایسی خبریں آ جاتی ہیں جو ہمارے کلچرل ویلیوز سے متصادم ہیں۔ ہمارے چاہے حکمران ہوں، سیلیبریٹیز ہوں، وی آئی پیز ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، دانشور ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، ٹیچرز ہوں، ہمارا ضابطۂ اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ یا پروجیکٹ کریں۔ تو ایک اچھے صحافی کے طور پر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس کلچرل ویلیوز میں آپ کام کر رہے ہیں یا جس معاشرت میں آپ کام کر رہے ہیں، اس معاشرت کی ان ویلیوز کو سامنے رکھ کے آپ رپورٹنگ کریں۔ تو یہ کلچرل ڈفرینس، ریلیجس ڈفرینس اور اخلاقی اقدار ویسٹ کی الگ ہیں، ایسٹ کی الگ ہیں۔ ریلیجس ویلیوز کے حوالے سے بدھزم، کرسچینٹی، جیوئزم، اسلام، ہندو مت، ان کی سب کی ویلیوز الگ ہیں۔ بینگ اے رپورٹر یو شوڈ بی اویئر آف، آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کمپیریٹو ریلیجن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی بین الاقوامی مذاہب کا تقابل کیا گیا ہے، ان بکس کو ضرور پڑھیں۔ بینگ این انڈیویجول، بینگ اے سٹیزن آف دا گلوبل ورلڈ، آج کل تو گلوبل ولیج ہے نا، تو آپ کا انٹر ایکشن، آپ کسی ملک کی سیر پہ جائیں، کہیں رپورٹنگ پر جائیں، یا آپ نیٹ پر بیٹھے ہوں، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ میسیجنگ کر رہے ہیں، تو آپ اگر آپ کی فرینڈشپ چیٹنگ کے دوران یا انٹرنیٹ پر ایک کرسچن سے ہو جاتی ہے، تو آپ جب گفتگو کریں تو آپ کو پتا ہو کہ اس کی ریلیجس ویلیوز کیا ہیں، اس لیے آپ کسی کے جذبات کو ہٹ نہ کریں، آپ کسی کی سوچ کو ٹارگٹ نہ کریں، اس کے مذہبی عقیدے کو نہ چھیڑیں، ورنہ آپ کی دوستی بھی ختم ہوگی، آپ کا جرنلزم بھی آگے نہیں فلورش کرے گا، اینڈ یو ول فیل ٹو لرن۔ اس لیے آپ کو کوڈ آف ایتھکس کے مطابق ان ویلیوز کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت آپ کو اور کرتا چلوں کہ کوڈ آف ایتھکس صرف صحافت کے لیے نہیں ہے، جرنلزم کے لیے نہیں ہے، رپورٹرز یا ایڈیٹرز کے لیے نہیں ہے، ہر شعبہ زندگی میں کوڈ آف ایتھکس موجود ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے آغاز میں بتایا کہ بزنس کمیونٹی کے بھی کوڈ آف ایتھکس ہیں، پولیٹیشنز کے بھی کوڈ آف ایتھکس ہیں، وہ ایک لمٹ تک ایک دوسرے سے کلیش لیتے ہیں، سوشل لائف میں اپنے سیاسی نظریات کو حاوی نہیں ہونے دیتے، یہ بھی پولیٹیکل ایتھکس کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح میڈیکل ایتھکس ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے ایک ڈاکٹر کے قریب ترین عزیز کو کسی نے قتل کر دیا ہو اور وہ کسی حادثے کی بنا پر آپریشن تھیٹر میں پہنچ جائے اور ڈاکٹر وہ موجود ہو جس کے بھائی یا عزیز کو اس نے قتل کیا ہو اور وہ پکڑائی نہ دے رہا ہو، لیکن وہ مجرم، وہ ملزم یا وہ شخص جب ایک مریض کے طور پر ڈاکٹر کے پاس آپریشن ٹیبل پر پہنچتا ہے، اینڈ اف دی ڈاکٹر از اویئر کہ ہی از دا سیم مین، تو ڈاکٹر کا میڈیکل ایتھک اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ اس کی جان بچانے کے لیے کوشش کرے۔ اگر وہ ذاتی عمل سامنے رکھ کے اس کی جان بچانے کے عمل میں معاونت نہیں کر رہا تو وہ میڈیکل کوڈ آف ایتھکس کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یا کوئی مریض آپ کا کاروبار میں نقصان کر گیا ہو کسی حوالے سے، لیکن وہ ایک مریض کے طور پر کسی کیفیت میں آپ کے سامنے آئے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، میں تمہیں دوا تجویز نہیں کروں گا یا غلط دوا تجویز کر دوں گا، تو یہ میڈیکل ایتھکس کے خلاف ہے۔ اسی طرح جرنلسٹ کو بھی اپنے ایتھکس کو خیال ہر حال میں رکھنا ہے، اس کی خبر سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے کوڈ آف ایتھکس کی پابندی آپ کو ایک بہت اچھا صحافی بنا سکتی ہے۔ میڈیا ایتھکس is the subdivision of applied ethics. میڈیا ایتھکس ان ٹوٹیلٹی کوئی الگ
اخلاقی قدریں یا ضابطہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ میڈیا کی جو اخلاقیات ہے، کوڈ آف ایتھکس ہے یا ضابطہ ہے، وہ ایک بڑے ضابطے کا حصہ ہے۔ جیسے اخلاقی قدریں ہر معاشرے کی ڈیفائنڈ ہیں، اس میں میڈیا ایتھکس کے ساتھ ساتھ بزنس ایتھکس ہیں، اس کے ساتھ پولیٹیکل ایتھکس ہیں، اس کے ساتھ میڈیکل ایتھکس ہیں، اور سو فورتھ اینڈ سو آن۔ اسی طرح میڈیا ایتھکس بھی جو بڑی ایتھکس کا فریم ورک یا دائرہ ہے، اس کے اندر سے ایک حصہ ہے جس کا تعلق تحریر، تقریر، اظہار اور تصویر سے ہے۔ تصویری عمل میں، تحریری عمل میں، تقریری عمل میں، یا ویڈیو فریمنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ میں جو پرنسپلز آپ اپلائی کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جن اخلاقی قدروں کی پاسداری اس معاشرت میں ہو رہی ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ اگر آپ ان کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور فری فار آل ہو جائیں گے، تو آپ سچ تو کہہ رہے ہوں گے، لیکن اخلاقی قدریں جو ہیں وہ اس سچ کی اجازت نہیں دیتی جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اسی طرح کوئی ایسی برائی جو آپ برائی کو پروجیکٹ کر دیں، لیکن وہ اصلاحی عمل کی وجہ سے نہ دکھائی جائے، فار دی سیک آف پروجیکشن، یا کسی کی تضحیق کر دیں، اس کی ٹوپی اچھال دیں، اس کی پگڑی اچھال دیں، اس کو آپ ذہنی طور پر پریشان کر دیں، اس کی دل آزاری کر دیں، لیکن اخلاقی قدریں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہوں، تو آپ نے اس طرف قدم نہیں اٹھانا۔ اس لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اخلاقی قدروں کے بڑے دائرے میں جو میڈیا ایتھکس کا پارٹ ہے اس کی طرف خصوصی توجہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دی ایتھکس ڈیل ود اسپیسیفک ایتھیکل پرنسپلز اینڈ اسٹینڈرڈز آف میڈیا۔ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو لارجر ایتھیکل ویلیوز ہیں اس کا ایک پارٹ ہے میڈیا ایتھکس، اسی طرح میڈیا ایتھکس کے جو اصول ہیں اگر ہم ان کی پاسداری کر رہے ہیں تو نیچرلی آپ جس میڈیم میں بھی کام کر رہے ہیں اس کا سٹینڈرڈ بلند ہوگا۔ اگر آپ ایک اخبار اور اس کے رپورٹر اور ایڈیٹرز ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں تو اس اخبار کی ریپوٹیشن معاشرے میں یہ ہوگی کہ یہ اخبار بڑا تمیزدار ہے، یہ اخبار اخلاقی قدروں کا خیال رکھتا ہے، اس کی خبروں میں کہیں دل آزاری نہیں ملے گی، ایسی سنسنی خیزی نہیں ملے گی جس سے کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، فیکچول رپورٹنگ ہے، اس کے ایڈیٹوریلز اچھے ہیں، اس کے مضامین میں کنٹینٹ ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی ٹیلی ویژن چینل دیکھتے ہیں تو آپ کی رائے بنتی ہے کہ چینل اے ویسے تو اچھا ہے لیکن فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھا جا سکتا، اور چینل بی میں بڑا انٹلیکٹ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایسے پروگرام دے دیتا ہے کہ آپ کو محفل میں بیٹھ کر دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ چینل سی تو ایسا چینل ہے، فیملی چینل ہے، اس چینل میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو اس کا تقابل اگر آپ ایتھیکل ویلیوز آف جرنلزم یا اسٹینڈرڈ آف جرنلزم کے حوالے سے کریں تو پاکستان میں جو نجی ٹیلی ویژن چینل ہیں اور سرکاری ٹیلی ویژن چینل ہیں، جیسے پاکستان ٹیلی ویژن ہے اور اس کے مقابلے میں بہت سے اب پرائیویٹ چینلز آ گئے ہیں، جب آپ دونوں کے ڈرامے دیکھتے ہیں، دونوں کی خبریں دیکھتے ہیں، دونوں کی ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں، دونوں کے الفاظ کی بندش دیکھتے ہیں، ان کی ایڈیٹنگ ویلیوز دیکھتے ہیں، تو بائی اینڈ لارج ایک اوپینین قائم ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر حکومتی کنٹرول ہے اور اس کی پاپولیرٹی اس سے متاثر ہوتی ہے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ کمپیریٹیولی اخلاقی قدروں کا خیال رکھتا ہے، اس کا سٹینڈرڈ آف ایتھکس جو ہے وہ بہت اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو دی پرائیویٹ چینلز، جہاں پر ان قدروں کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا جو پاکستانی معاشرت میں پاکستان ٹیلی ویژن رکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مثال میں نے آپ کو دی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ٹی وی چینل، جو اخبار
ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ آف جرنلزم، کینن آف جرنلزم کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پذیرائی پازیٹیو انداز میں ہوتی ہے، اور جو خیال نہیں رکھتے ان کی پذیرائی نیگیٹو انداز میں ہوتی ہے، اور لفظ پذیرائی نہیں اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا، اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، کیونکہ دے آر کنفرنٹنگ ود آور ریلیجس، سوشل، کلچرل اینڈ کسٹمز ویلیوز۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اگر آپ ایک اچھا رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو جرنلسٹک کوڈ آف کنڈکٹ کا پوری طرح خیال رکھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے اس کے بہت سے پہلوؤں کی وضاحت کی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فردر پہلوؤں کی وضاحت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔